امن کے لیے پاکستان کی سفارتکاری جاری۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج ایران جائیں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں فیلڈ مارشل کا دورہ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کا تسلسل ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور عباس عراقچی کے درمیان ایک روز قبل ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد سرکاری دورے پر فرانس پہنچ گئے۔ محمد بن سلمان کی فرانسیسی صدر ایمینول میکرون سے ملاقات شیڈول۔ مشرق وسطی علاقائی امن و سلامتی اور سعودی فرانسیسی تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان صحت، ٹرانسپورٹ اور توانائی کے شعبے میں معاہدے بھی متوقع۔ امریکی وزیر خزانہ کی ایران کو بڑی دھمکی۔ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی معاشی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ ایران کی معیشت کو مکمل طور پر تنہا کرنے کا ہدف ہے۔ سہارا دینے والی تمام معاشی لائف لائنز منقطع کریں گے۔ تہران سے کاروباری تعلقات رکھنے والے ممالک کو بھی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران کے خلاف امریکی معاشی دباؤ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ بچوں کی موج مستیاں ختم، والدین نے سکھ کا سانس لے لیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں اختتام پذیر۔ تعلیمی ادارے کھل گئے۔ محکمہ تعلیم کے اوقات کار کے مطابق صبح 8 بجے سے 1:30 بجے تک تدریسی عمل جاری رہے گا۔ ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی۔ مجوزہ شیڈول 15 اکتوبر تک نافذ العمل رہے گا۔ نواز شریف کی وفاق میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت۔ جاتی امرا میں نواز شریف کی زیر صدارت بڑی بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ شہباز شریف نے کہا پوری کوشش ہے اتحادیوں کے تحفظات دور کریں۔ پیپلز پارٹی سے تمام مسائل پر مشاورت ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی مضبوط حکومت بنے گی جو مسائل حل کرے گی۔ نواز شریف نے کہا عوام کو مہنگائی سے ریلیف دیا جائے، کوشش کریں پیٹرول کی قیمتوں کا بوجھ عوام پر کم کریں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت پر اعتماد۔ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور عملی اقدامات کا عزم۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج کے اقدامات کی مکمل حمایت۔ اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ عالمی برادری سے بھارتی جنگی جرائم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سندھ حکومت کا میر رضا قتل کیس میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ۔ سندھ کابینہ نے انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری دے دی۔ تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں ہوں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج نامزد کرنے کی درخواست۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے جوڈیشل کمیشن کو سندھ ٹریبیونلز آف انکوائری آرڈیننس کے تحت سول کورٹ کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ مزید تحقیقات اور فورینسک تجزیے کی سفارش کا اختیار حاصل ہوگا۔ کمیشن گواہوں کو طلب، حلف پر بیانات قلم بند اور دستاویزات اور ریکارڈ طلب کر سکے گا۔ میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ مقتول کی بہن کا کہنا ہے میڈیا کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کی اطلاع ملی۔ کیس کی رپورٹ ابھی تک باہر نہیں آئی، نہ ہی ہمیں جوڈیشل کمیشن کے TOR بتائے گئے ہیں۔ کس بنیاد پر یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے؟ ہم شروع سے ہی تحقیقات سے مطمئن نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں جامع GIT تشکیل دینے کی درخواست دیں گے۔ میر رضا کے وکیل جبران ناصر کے جوڈیشل کمیشن کے قیام پر تحفظات۔ کہا تفتیشی رپورٹ سے قبل جوڈیشل کمیشن کا اعلان سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا سندھ حکومت کو پولیس تحقیقات کے نتائج کا پہلے سے علم ہے؟ کیا حکومت پولیس رپورٹ کے ممکنہ نتائج سے اختلاف کرتی ہے؟ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شامل کر کے GIT کیوں نہیں بنائی گئی؟ صدر آصف علی زرداری سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت کا سعودی سفیر کے لیے مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ دوستی اور تصویراتی شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
سفیر نواف بن سعید المالکی کے دور میں قائم ہونے والی مضبوط بنیاد پاک سعودی دو طرفہ تعاون کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ پاکستان کے لیے مملکت سعودی عرب کی مستقل حمایت کو سراہتے ہیں۔ سعودی سفیر کا کہنا تھا، پاکستان اور اس کے عوام کو ہمیشہ قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر طارق عثمان نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ سے ملاقات ہوگی۔ برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ازبک ہم منصب بختیار سعیدیوف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ کا دو طرفہ مشترکہ ترجیحات کو مزید آگے بڑھانے پر اتفاق۔ اراکین پارلیمنٹ کے لیے 104 فیملی سویٹس کی تعمیر آخری مراحل میں داخل۔ وزیر اعظم شہباز شریف ستمبر میں اضافی رہائش گاہ منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ 50 اراکین پارلیمان اس وقت سرکاری رہائش گاہ سے محروم ہیں۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے 2 سینیٹرز کا منصوبے کی تکمیل سے چند دن قبل فورینسک آڈٹ کا مطالبہ۔ ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال ناصر اور سینیٹر ناصر بٹ شبر زیدی کی فارم سے فورینسک آڈٹ چاہتے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے منصوبہ ہر حال میں ستمبر کے پہلے ہفتے تک مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ تعمیر میں مسلسل تاخیر کی وجہ سے منصوبے کی لاگت 3 ارب سے بڑھ کر 8 ارب ہو گئی۔ پنجاب کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لودھرا کے اراکین صوبائی اسمبلی سے گفتگو۔ کہا، لاہور میں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور اسلام میں کیتھ لیبس کی مکمل طور پر فعال ہیں۔ پنجاب ای بس اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ ملاقات میں سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ زبیر خان اور شازیہ حیات نے اپنے حلقوں میں درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ملتان بہاڑی روڈ کی تکمیل پر خراج تحسین۔ لودھرا میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر اظہار تشکر۔ جماعت اسلامی کا 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان نے نیوز کانفرنس میں کہا، مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف دھرنا 8ویں روز میں داخل ہو چکا۔ احتجاج تب ختم ہوگا جب حکومت ہمارے مطالبات عملی طور پر مانے گی۔ لیوی کا بھتہ ٹیکس کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنا پڑے گی۔ کل خواتین نے حکومتی پالیسیز کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی آج لاہور میں بڑا جلسہ کرے گی۔ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کریں گے۔ ملک بھر میں مہنگائی کا راج، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ چکن بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ پشاور میں ٹماٹر 300 اور پیاز کی 200 روپے کلو تک فروخت۔ منافع خوروں کی منمانیاں بھی عروج پر۔ سیالکوٹ میں 1 کلو آٹا 200 کلو تک بکنے لگا۔ کراچی میں ایل پی جی کی قیمت 380 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ جڑواں شہروں میں موسلادھار بارش، نالہ لئی میں پانی کی سطح بتدریج کم ہونے لگی۔ پنڈی، گھیب، شورکوٹ اور سیالکوٹ میں بادل جم کر برسے۔ پنجاب، کشمیر، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ دریائے سندھ میں کالا باغ پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ چشمہ، تونسا، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔